چھوٹی چودھرائن۔ رافیل کا تعلق وسطی پنجاب کے ایک غریب گھر سے تھا۔ اس کی عمر 12 سال تھی جب اس کا باپ اچانک بیمار ہو کر مر گیا۔ اس وقت اس کی بڑی بہن جس کا نام زرکا ہے، اس کی عمر 15 سال تھی۔ وہ دونوں بہن بھائی اپنی ماں جس کا نام نورین تھا، جو اس وقت تقریباً 35 سال کی جوان عورت تھی، گندمی رنگ کے تیکھے نیم نقش والی اور لچکدار جسم کی مالک، اس کے ساتھ اپنے علاقے کے زمیندار چودھری عرفان کے رعایا کے طور پر ایک چھوٹے سے کچے 2 کمروں کے مکان میں رہتے تھے۔ نورین چودھری کے گھر کام کاج کرتی اور اس کا شوہر بھی چودھری کا ملازم تھا۔ اس کے فوت ہونے پر چودھری نے ان کی کافی مدد کی، سارے اخراجات خود کیے۔ نورین کے سسرال میں ایک سسر جو اب بزرگ ہو گیا تھا، جو کہ بیٹے کے مرنے کے بعد اپنی شادی شدہ بیٹی کے پاس چلا گیا تھا رہنے کے لیے۔ کبھی کبھار چکر لگا جاتا۔ زرکا بھی ماں کی طرح تھی، اس پر نئی جوانی آ رہی تھی، اس کا جسم بھی بھر رہا تھا۔ نورین سارا دن چودھری کے گھر کام کاج میں مصروف رہتی تھی۔ رافیل سرکاری اسکول میں 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ زرکا کو نورین نے 5 تک پڑھانے کے بعد اسکول سے ہٹا لیا تھا۔ بھائی کے لاڈ پیار کی وجہ سے بہت بگڑی ہوئی تھی۔ اس وقت گھر کے معاملات میں اس کی سرداری تھی۔ بھابھی جب تک زندہ تھی تب پھر بھی کنٹرول میں رہتی تھی، کیونکہ وہ بھی چودھرائن تھی، لیکن اس کے مرنے کے بعد اسے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ چودھری عرفان سارا دن ڈیرے پر حقہ پیتا اور علاقے کی پنچایت وغیرہ نپٹاتا، یا پھر زمینوں پر چکر لگانے چلا جاتا۔ وہ عموماً شام کو ہی گھر واپس آتا تو گھر کے سارے معاملات، اخراجات وہی دیکھتی تھی۔ رومانہ سوائے رافیل کی ماں نورین کے ہر ملازم یا ملازمہ سے حقارت سے پیش آتی تھی، بس نورین سے نرمی سے پیش آتی تھی۔ 2 سال پہلے جب رافیل کا باپ فرید زندہ تھا، ایک دن روزی ماں کے ساتھ چودھری کی حویلی گئی اور ایک طرف فرش پر بیٹھ کر گولیاں کھیلنے لگ گئی۔ اچانک اس کی ناف کے نیچے درد سا محسوس ہوا۔ وہ اٹھی اور ماں کو ڈھونڈتے ہوئے حویلی کی پچھلی طرف آ گئی، جدھر چھوٹی چودھرائن رومانہ کی رہائش تھی۔ وہ کمرے کی کھڑکی کے پاس سے گزری۔ اندر سے عجیب آوازیں آ رہی تھیں۔ زرکا کی نظر کھڑکی کے تھوڑے سے کھلے ہوئے پٹ سے اندر گئی تو وہ اندر کا منظر دیکھ کر اپنے درد کو بھول گئی۔ اندر رومانہ کا اوپری ننگا گورا جسم، بڑے بالز، پتلی کمر دوہری ہو چکی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اس کے اوپر اور کوئی نہیں، زرکا کا باپ فرید تھا، جو کہ ایک صاف رنگت کا نوجوان مرد تھا۔ وہ بے دردی سے رومانہ کے بالز چوس رہا تھا۔ رومانہ کے لذت سے آہیں نکل رہی تھیں۔ وہ بھی بولی، بس کر فرید، میری آنکھ بجھا دو، بڑے دنوں بعد آئے ہو، کدھر رہ جاتے ہو؟ فرید پیچھے ہٹا۔ اس نے رومانہ کی شلوار پکڑ کر ایک جھٹکے میں اتار دی۔ وہ بس بی بی چودھری صاحب کے کاموں سے فرصت ملے تو ادھر آؤں، رومانہ بولی۔ کتنی بار کہا ہے، جب اکیلے ہو اس وقت مجھے بی بی جی نہ کہا کرو، بس مجھے رومانہ کہا کرو۔ فرید بولا، کیا کروں جی، عادت پڑ گئی ہے۔ رومانہ بولی، اچھا اب باتیں نہ کرو، جلدی سے اندر ڈالو، جب تک یہ اندر نہیں جائے گا مجھے سکون نہیں آئے گا۔ فرید نے اپنی دھوتی کا پلو سائیڈ پر کیا، اپنا اکڑا ہوا تگڑا ڈنڈا رومانہ کی نرم و ملائم بغلی پر سیٹ کیا۔ ایک جھٹکا مارا، رومانہ کی زوردار آہ نکل گئی۔ اسی وقت زرکا کے کندھے پر کسی نے پیچھے سے ہاتھ رکھا۔ اس سے پہلے کہ ڈر کے مارے زرکا کے منہ سے چیخ نکلتی، ایک ہاتھ زرکا کے منہ پر آ گیا۔ نکلتی ہوئی چیخ ہاتھ کے نیچے دب گئی۔ زرکا کی چیخ دب گئی تھی۔ جس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، اس نے اسے کھڑکی کے پاس سے ہٹا لیا اور پیچھے کی طرف لے گیا۔ جب زرکا نے مڑ کر دیکھا تو وہ اس کی ماں نورین تھی۔ اس نے اسے کمر پر تھپڑ مارا۔ منحوس، تو ادھر کیا کرنے آئی تھی؟ زرکا نے روتے ہوئے جواب دیا، اماں میں تجھے ڈھونڈنے آئی تھی، میرے پیٹ کے نیچے درد ہو رہا ہے۔ نورین پوچھا، کہاں درد ہو رہا ہے؟ تو زرکا نے ناف سے نیچے اور
پیشاب والی جگہ سے تھوڑا اوپر ہاتھ رکھ کر بتایا تو نورین اس کو علیحدہ سائڈ پر لے گئی اور اس کی قمیض کا دامن اوپر کر کے لاسٹک والی شلوار نیچے کر کے اس کی چھوٹی سی اندام نہانی کی طرف دیکھا تو سرخ مادہ ہلکا سا لگا ہوا تھا۔ نورین نے شلوار اوپر کر دی اور بیٹی کا بازو پکڑ کر اسے لے کر حویلی کی اگلی طرف آ گئی اور بڑی چودھرائن یعنی چودھری عرفان کی بیوی لطیف بیگم کے پاس آ گئی اور اسے کہا کہ زرکا کی طبیعت خراب ہے، میں اسے گھر چھوڑ کر آتی ہوں۔ لطیف بیگم نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ نورین نے بتایا کہ بی بی زرکا جوان ہو گئی ہے۔ لطیف بیگم سمجھ گئی، اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ گھر چھوڑ آؤ۔ نورین زرکا کو لے کر اپنے گھر آ گئی اور اپنے کچے کمرے میں آ گئی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ گورے رنگت کی لڑکی تھی، جیسے مزاج کی گرم تھی ویسے ہی سیکس کے حوالے سے بھی گرم مزاج تھی۔ نورین سب کچھ جاننے کے باوجود چپ رہتی تھی کیونکہ اسے پتہ تھا کہ چودھری ان کی ہر ضرورت پوری کرتے ہیں اور رومانہ بھی گاہے بگاہے اپنے کپڑے اسے دیتی رہتی ہے اور اس کے ساتھ خوش مزاجی سے پیش آتی ہے۔ یہ سب کچھ فرید سے تعلقات کا کرشمہ تھا، مگر وہ بہت تک چڑھی تھی۔ اگر وہ فرید کے اور رومانہ کے تعلقات پر اعتراض کرتی تو رومانہ اس کے بچوں کا جینا دوبھر کر دیتی۔ فرید اور نورین کی شادی آپس میں پسند سے ہوئی تھی، اس کے باوجود وہ صبر کرتی تھی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ حویلی کے اگلے حصے میں رومانہ اسے ڈھونڈتی ہوئی آ گئی۔ نورین کدھر ہے تو؟ نے کہا کہ اچھا چائے بنا کر میری بات سنو۔ نورین چائے بنا کر دے کر رومانہ کے کمرے میں آ گئی۔ رومانہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ نورین کو اس نے موڑھے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اٹھ کر الماری کھولی، اس میں سے ایک شاپر نکال کر نورین کو دے دیا۔ اس میں کچھ کپڑے ہیں، زرکا کو سیٹ کر کے پہنا دینا، اور کچھ پیسے الماری سے اٹھا کر دیے، یہ لو اپنے اور رافیل کے کپڑے بنا لینا اور یہ شاپر بڑی چودھرائن اور باقی لوگوں سے چھپا کر لے جانا، بلکہ جب جانا ہو پچھلے دروازے سے جانا۔ نورین نے کہا ٹھیک ہے جی، پھر وہ شاپر وہی کمرے میں چھپا کر رکھ کر چلی گئی۔ رافیل باہر سے حویلی کے اندر تیز تیز آیا اور بولا اماں مجھے بھوک لگی ہے۔